السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلے لیکچر میں ہم نے علم الصرف والنحو میں سوال نمبر 103 تک پڑھا ہے۔ آج ہم شروع کریں گے سوال نمبر 104 سے۔ اذا كان الاسم الواقع بعد لا سيما نكرة جاز فيه ثلاثة اوجه۔ یہاں سے لا سیما کے بارے میں بات کی جا رہی ہے۔ لا سیما کا مطلب ہے خصوصاً یا بالخصوص، جیسے اردو میں ہم کہتے ہیں خصوصی طور پر۔ تو یہاں لا سیا کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ جب لا سیما استعمال ہوتا ہے تو اس کے بعد جو اسم آتا ہے اس کی کتنی حیتیں ہیں، کتنی شکلیں ہیں، وہ بتائی جا رہی ہیں کہ اذا کان الاسم الواقع بعد لا سیما، کہ اسم جو لا سیما کے بعد آتا ہے اگر وہ نکرہ ہو تو اس کے اندر تین طرح کی اوجہ، یعنی اس کو تین طرح سے پڑھنا ٹھیک ہے، جائز ہے۔ مثال کے طور پہ احب الاصدقاء ولا سیما مخلص۔ اب یہ لا سیما کے بعد جو لفظ ہے مخلص، یہ لا سیما کے بعد واقع ہونے والا اسم ہے اور یہ نکرہ ہے۔ تو نکرہ ہونے کی وجہ سے اس کے ہم تین طرح سے اسے پڑھ سکتے ہیں کہ مخلص، مخلصاً یا مخلصین، کہ احب الاصدقاء ولا سیما مخلص ولا سیما مخلصاً ولا سیما مخلصین۔ تو تینوں اعراب اس کے اندر پڑھنا جائز ہے۔ اس کے بعد ہے اذا كان الاسم الواقع بعد لا سیما نکرة جاز فيه ثلاثة اوجه منها۔ وہ نیچے اوپر ہم نے ابھی جو مثال میں پڑھا ہے، یہاں پہ وہ تینوں اعراب بتائے جا رہے ہیں کہ مخلصین، مخلصون، مخلصاً، جر، رفع یا نصب، یعنی زیر پیش یا زبر ہم پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہے اذا كان الاسم الواقع بعد لا سیما جاز فيه وجہان۔ یہاں لا سیما کے بعد خالی جگہ ہے تو یہ جواب ہے معرفہ، کہ جب لا سیما کے بعد آنے والا اسم معرفہ ہو تو پھر اس میں دو طرح سے اسے پڑھنا ٹھیک ہے۔ جیسے اس کی مثال احب الفواکہ ولا سیما التفاح۔ اب یہ جو التفاح ہے یہ لا سیما کے بعد واقع ہو رہا ہے اور یہ معرفہ ہے، تو اسے التفاحہ بھی پڑھا جا سکتا ہے اور التفاحو بھی پڑھا جا سکتا ہے، یہ دونوں اعراب اس کے ٹھیک ہیں۔ لیکن اسے التفاحی نہیں پڑھا جا سکتا کیونکہ یہ معرفہ ہے۔ اگر یہ نکرہ ہوتا تو پھر اس میں تین وجہ ہوتی، یعنی تین اعراب پڑھے جا سکتے تھے۔ اس کے بعد ہے اذا كان الاسم الواقع بعد لا سیما، خالی جگہ ہے، جاز فیہ ثلاثۃ اوجہ۔ لا سیما یہاں پہ ہوگا نکرہ، یعنی جب اسم پیچھے ہم پڑھ چکے نکرہ ہو تو پھر اس میں تینوں اعراب پڑھے جا سکتے ہیں، جس کی مثال میں نے دی ہے احب الاصدقاء ولا سیما مخلص، مخلصاً، مخلصین۔ اس کے بعد ہے اسم ظاہر یذکر بعد اداة من ادوات النداء لطلب اقبال مسماه او التفاته یسمى المنادى۔ یہاں منادى کی تعریف کی جا رہی ہے کہ منادى کسے کہتے ہیں۔ منادى اردو میں کہتے ہیں جس شخص کو پکارا جائے یا جس چیز کو پکارا جا رہا ہوتا ہے اس چیز، اس شخص کو منادى کہا جاتا ہے۔ اسم ظاہر، ایسا اسم جو ذکر کیا جائے
ادوات ندا کے بعد، حروف ندا جو ہے ان کے بعد جو اسم ذکر کیا جائے اس اسم کو منادہ کہا جاتا ہے، یعنی جسے بلایا جاتا ہے لطلب اقبال مسمہ، اس شخص کا نام لے کر جسے بلایا جاتا ہے اس کی توجہ حاصل کرنے کے لیے، او التفاتی، یا اس کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے، یا اس سے کوئی چیز مانگنے کے لیے جب اسے بلایا جاتا ہے جسے حرف ندا کے ذریعے، تو وہ منادہ کہلاتا ہے۔ آگے حروف ندا لکھے ہوئے ہیں، یا، ایا، حیا، ای، یہ الحمزہ ہی ادوات تسمى ادوات الندا، یہ جو اوپر لکھے ہوئے ہیں یا، ایا، حیا، ای، یہ ادوات ندا ہیں، یعنی کسی کو بلانے کے لیے جو حروف استعمال ہوتے ہیں، یہ حیا استعمال ہوتا ہے، ایا استعمال ہوتا ہے، یا استعمال ہوتا ہے، تو یہ حروف ندا ہیں۔ ان کے بعد جو ہر اسم آئے گا وہ اسم منادہ کہلاتا ہے، جیسے یا رجل اسمع، تو یہ رجل جو ہے یہ منادہ ہوگا، اور یا جو ہے یہ حرف ندا ہوگا۔ اس کے بعد ہے النکرۃ التي قصد نداؤها فدلت على معین یسمى النکرۃ المقصودہ، یہ یہاں پہ دو قسمیں بیان کی جا رہی ہیں، مقصودہ، اور یہاں نیچے بیان کی جا رہی ہے غیر مقصودہ، النکرۃ غیر المقصودہ۔ یہ مقصودہ اور غیر مقصودہ کی بات ہو رہی ہے کہ کسے کہتے ہیں، پہلے تعریف پڑھ لیں۔ وہ نکرہ جسے پکارنے کا ارادہ کیا جائے، جسے بلانے کا، حرف ندا کے ذریعے بلانے کا ارادہ کیا جائے، فدلت علی معین، اور وہ نکرہ جو ہے کسی ایک خاص پر دلالت کرتا ہو۔ نکرہ مقصودہ سے مراد یہ ہے کہ جب کوئی شخص بلا رہا ہے تو کسی خاص چیز کا نام لیتا ہے یا کسی خاص شخص کا نام لیتا ہے، تو وہ جو نکرہ جس کو جیسے مثال کے طور پہ یا رجل اسمع، اب یہ رجل جو ہے، لفظ رجل یہ نکرہ ہے، لیکن یہ کسی خاص شخص کی طرف دلالت کر رہا ہے کہ بلانے والا کسی ایک آدمی کو بلا رہا ہے، تو یہ جو ہے نکرہ مقصودہ ہو جائے گا، یعنی اس کے سامنے کوئی ایک شخص موجود ہے اور وہ اس شخص کو بلا رہا ہے، اور نکرہ کے طور پہ اسے استعمال کر کے بلا رہا ہے یا رجل، تو وہ شخص ہی مراد ہوگا جسے وہ بلا رہا ہے، اور وہ معین شخص ہے۔ کسی مجمع میں کھڑے ہو کے ایسے نہیں کہہ رہا کہ یا رجل، کہ اے فلاں آدمی، یعنی سب آدمیوں میں سے کسی ایک کو نہیں بلا رہا، سب آدمیوں میں سے کسی غیر معین شخص کو نہیں بلا رہا، بلکہ معین شخص کو بلا رہا ہے، کسی ایک خاص شخص کو، تو وہ اس وقت نکرہ مقصودہ ہوگا۔ اس کی مثال جیسے یا رجل اسمع، آگے نکرہ غیر مقصودہ پڑھیں گے تو یہ سمجھ آئے گا۔ آگے ہے النکرۃ التي لا يقصد بندائها معین بل تصدق على كل فرد تدل عليه یسمى النکرۃ غیر المقصودہ، کہ یہاں غیر مقصودہ سے مراد یہ ہے کہ کوئی آدمی کسی شخص کو غیر مقصود کو بلاتا ہے، مثال کے طور پہ ایک شخص سڑک پار کرنا چاہتا ہے اور وہ نابینا ہے، اس کی آنکھیں نہیں ہیں، تو وہ اس وقت بلاتا ہے یا رجلا خذ بیدی، اے آدمی میرا ہاتھ پکڑو، مجھے سڑک پار کرو، تو اب اس وقت وہ کسی معین شخص کو نہیں بلا رہا، کوئی بھی شخص جو سن رہا ہے، جو اس کے قریب ہے، وہ اس کو بلا رہا ہے۔ اب یہ وہاں پہ اگر چار آدمی مراد اس کی بات سن رہے ہیں، تو ان چاروں میں سے کسی ایک کی طرف اشارہ کر کے یا کسی ایک کو نہیں بلا رہا، کیونکہ وہ دیکھ نہیں رہا،
اسے معلوم نہیں ہے کہ کون ہے یہاں پہ، تو اس وقت یہ نکرہ جو ہوگا، رجل جو ہوگا، اس وقت یہ غیر مقصود ہوگا، کیونکہ پتہ نہیں ہے، معین نہیں ہے کہ وہ کس کو بلا رہا ہے، تو وہ کوئی بھی اس کا ہاتھ پکڑ کے اسے سڑک پار کرا سکتا ہے۔ اور مقصودہ میں یہ ہے کہ وہ شخص جو ہے، بلانے والا جو ہے، پکارنے والا، وہ کسی خاص شخص کو بلا رہا ہوتا ہے، تو اس میں وہ شخص معین ہوتا ہے، اور غیر مقصودہ میں وہ شخص معین نہیں ہوتا۔ مقصودہ میں یا رجل، وہاں پہ رجل جو ہے منادہ جو ہے وہ منصوب نہیں ہوتا، اور غیر مقصودہ کے اندر منادہ منصوب ہوتا ہے، یا رجلاً خذ بیدی۔ یہ اس کی تفصیل ہے۔ اس کے بعد ہے اسم یذکر بعد، یہ میہ مبہم اصل یہ یا نہیں ہے، با ہے، بعد مبہم لازالۃ ابہامہ وبیان المراد منہ یسمى التمیز۔ یہاں تمیز کی تعریف کی جا رہی ہے کہ تمیز کسے کہتے ہیں۔ تمیز ایسا اسم جو ذکر کیا جائے کسی مبہم چیز کے بعد، لازالۃ ابہامہ، اس چیز کے ابہام کو ختم کرنے کے لیے، وبیان المراد منہ، اور اس چیز جو پیچھے مبہم چیز ہے اس کی مراد بیان کرنے کے لیے جو لفظ استعمال کیا جاتا ہے، جو اسم استعمال کیا جاتا ہے، اسے کہتے ہیں التمیز۔ مثال کے طور پہ عندی ثلاثون، کہ میرے پاس 30 ہیں۔ کیا 30 ہیں؟ یہ 30 جو ہے لفظ ثلاثون، یہ مبہم ہو گیا ہے۔ اب اس ابہام کو ختم کرنے کے لیے آگے جو لفظ استعمال ہوگا وہ اس ثلاثون کی تمیز کہلائے گا۔ جیسے عندی ثلاثون کتاباً، اب ثلاثون جو ہوگا یہ ممیز ہوگا، اور کتاباً اس کی تمیز ہوگی۔ یہ ثلاثون کے اندر ابہام موجود ہے کہ کیا 30 چیزیں، کون سی چیزیں، تو آگے کتاب کہہ کر بتایا گیا ہے تمیز سے کہ یہ 30 سے مراد کتاب ہے۔ اس کے بعد ہے للممیز نوعان، کہ ممیز کی کتنی قسمیں ہیں؟ 2 قسمیں ہیں، ملفوظ اور ملحوظ، وہ آگے آ رہی ہیں۔ للتمیز انواع منها ملفوظ و ملحوظ، کہ ممیز تمیز کی جو قسمیں ہیں 2 ملفوظ اور ملحوظ ہیں، وہ نیچے ان کی تعریف پڑھتے ہیں، وہ آ رہی ہیں۔ یہ ہے الاسم المبہم الظاہر الذی یذکر قبل التمیز، ممیز ملفوظ۔ ممیز ملفوظ کہتے ہیں اس اسم کو جو مبہم ہوتا ہے، ظاہر ہوتا ہے، اور وہ تمیز سے پہلے ذکر کیا جاتا ہے، جس طرح میں نے مثال دی ہے عندی ثلاثون کتاباً۔ تو یہاں پہ یہ جو ثلاثون ہے یہ اسم ہے، مبہم ہے اور ظاہر ہے۔ مبہم اور ظاہر کے کیا مطلب مبہم معنی کے اعتبار سے اس کی سمجھ نہیں آ رہی کہ 30 کیا ہیں، تو ظاہر اس اعتبار سے ہے کہ وہ سامنے لکھا ہوا ہے، الذی یذکر قبل التمیز، اور وہ تمیز سے پہلے موجود ہے، تو اس کو آگے اس کی تمیز آئی ہے کتاباً، عندی ثلاثون کتاباً۔ اس کے بعد ہے الاسم الذی یلحظ من الکلام من غیر ان یذکر یسمى ممیز ملحوظ۔ ممیز ملفوظ کے بعد ممیز ملحوظ کی تعریف کی جا رہی ہے کہ وہ اسم جو کلام سے سمجھ آ جائے کہ وہ ذکر بھی نہ ہوا ہو، وہ ذکر کیے بغیر کلام سے سمجھ آ جائے، تو اس اسم کو ممیز ملحوظ کہا جاتا ہے۔ یعنی وہ اسم کا وہ جملہ جس کے اندر اس کا مرادی معنی جو ہوتا ہے وہ کلام سے سمجھ آ رہا ہوتا ہے، لیکن وہ اصلی مرادی معنی جو ہوتا ہے وہ لکھا نہیں جاتا۔ اس کی مثال سمجھ لیں،
زراعت البستان وردن. اب یہاں پہ البستان اور وردن، یہ اس کا مطلب ہے کہ میں نے باغ لگایا. وردن آگے یعنی یہ اس کی ملحوظ تمیز آ رہی ہے. وردن جو ہے کہ میں نے گلاب کا باغ لگایا. اب اصل میں یہ جملہ یوں ہونا چاہیے تھا، زراعت ورد البستانی، کہ میں نے گلابوں کا باغ لگایا، گلاب کے پھول کا باغ لگایا. مرادی معنی اس کا یہ ہے، لیکن اس کو ذکر اس طرح کیا جاتا ہے زراعت البستان، کہ میں نے گلستان یا باغ لگایا. اب جب یہاں پہ یہ گلستان کی بات ہوئی، باغ کی بات ہوئی، تو آگے یعنی یہ معنی ذکر اس کا نہیں کیا گیا تھا، وردن نہیں کہا گیا تھا، لیکن یہ بات سمجھ آ گئی کہ باغ لگایا جا رہا ہے تو پھول لازمی ہوں گے اس میں. تو یہ ممیز ملحوظ ہے. تو یہ اس کی مثال ہے. یہ ممیز ملحوظ اور ملفوظ کا فرق تھا. اس کے بعد ہے للممیز الملفوظ انواع منها، کہ ممیز ملفوظ جو ہے اس کی کچھ اقسام ہیں. کس میں ہیں یہ؟ اسماء الوزن، اسماء الکیل، اسماء المساحہ. ممیز ملفوظ میں جب بات کی جاتی ہے تو وہ جو تمیز لائی جاتی ہے اس کی، وہ وزن کی وہ تمیز ہوتی ہے، وزن کے طور پہ لائی جاتی ہے، یا ناپنے کے طور پہ، یا جس طرح یہ اس کی مثال ہم نے یہ اشتریت کلو تمرن، کہ میں نے 1 کلو کھجور خریدی. اب یہ جو کسی کی مساحت بتانا، کلو بتانا، وزن بتانا یا پیمائش بتانا جو ہے، یہ ممیز ملفوظ کی اقسام میں آتا ہے. اس کے بعد ہے للممیز الملفوظ انواع منها اسماء المساحہ، اسماء العدد. تو یہ اوپر اسماء الوزن ہے، اسماء الکیل ہے، اسماء المساحہ ہے. یہ پھر وہی آ رہا ہے اسماء العدد بھی ہے، جس طرح ہم نے اس کی مثال پڑھی کہ عندی 30 کتاباً. تو یہ ممیز ملفوظ کے اندر یہ چیزیں آتی ہیں کہ عدد بتانا ہو، وزن بتانا ہو، پیمائش بتانی ہو، تو یہ ممیز ملفوظ کے ذریعے معلوم ہوتی ہے. اس کی مثالیں ہم پڑھ چکے ہیں. اس کے بعد ہے اذا كان الممیز اسم وزن او کیل او مساحت یکون منصوبا، کہ ممیز جو ہوتا ہے یہ اذا كان الممیز اسم وزن، کہ جب یہ وزن کا نام ہوتا ہے یا کسی تولی جانے والی چیز کا نام ہوتا ہے یا کسی ناپی جانے والی چیز کا نام ہوتا ہے تو یہ منصوب آتا ہے. جیسے یہ عندی 30 کتاباً یا اشتریت کلو تمرن، تو اس میں یہ ممیز جو ہے منصوب استعمال ہوتا ہے. اس کے بعد ہے انواع الممیز الملفوظ 4 منها اسماء الوزن، اسماء العدد. پھر وہی آ رہا ہے جو پیچھے ہم نے ابھی پڑھا ہے. علم الصرف والنحو کے حوالے سے یہ 7واں لیکچر تھا. اگر آپ کو یہ ویڈیو مفید لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں.